والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اس میں تفضیل کے استعمال کا طریقہ یہ آپ پچھلے درس میں سمجھ چکے ہیں۔ اب مزید اس میں تفضیل کے بارے میں کچھ باتیں باقی رہ گئی تھیں، ان کا ذکر ہے۔ دیکھیں، اس میں تفضیل کا 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس میں تفضیل کو یا تو آپ من کے ساتھ استعمال کریں گے، یا الف لام کے ساتھ کریں گے، یا اضافت کے ساتھ۔ تو اگر کوئی اس میں تفضیل کو اس طرح استعمال کرے کہ نہ تو من ہو، نہ الف لام ہو، نہ اضافت ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تینوں میں سے کسی ایک طریقے کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس میں تفضیل کا مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کرنا جائز ہے، جیسے اللہ اکبر۔ تو چونکہ اللہ کس سے بڑا ہے یہ تو معلوم ہے، اللہ اپنے ما سوا ہر ایک سے، اپنے ما سوا ہر شے سے بڑا ہے، اس لیے اللہ اکبر کے بعد من کل شیء یا اللہ اکبر کلی شیء، یعنی اکبر کے بعد من کل شیء، یا اکبر کی اضافت کریں اکبر کلی شیء، تو یہ اصل تو یوں ہے، لیکن اس کے بغیر اللہ اکبر ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس کا جو مفضل ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ سمجھائیے بات۔ تو اصل میں کیا ہے، اکبر من کلی شیء یا اکبر کلی شیء، یعنی اکبر کے بعد یا تو من ہے، من کے ساتھ استعمال ہے، یا پھر اضافت کے ساتھ استعمال ہے، اکبر کلی شیء۔ تو بظاہر یہاں یوں لگ رہا ہے کہ یہاں اکبر کے اوپر نہ تو الف لام ہے، نہ من ہے بعد میں، نہ اضافت ہے۔ اگر کہیں ایسا ہو تو وہاں پر آپ غور کریں گے کہ وہاں وہ محذوف ہوگا مفضل ہے، اور وہاں پر من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، لیکن چونکہ وہ معلوم تھا مفضل ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔ اور آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہونا ضروری ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو یہاں دیکھیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو یہاں بھی آخرت وہ بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اب کس کے مقابلے میں بہتر ہے یہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جب کہیں گے بھی آخرت بہتر ہے تو ایٹومیٹک وہ مقابلے میں دنیا ہے، کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، تو اس لیے یہاں بھی والآخرۃ خیر وابقیٰ من الدنیا، تو یہاں پر مفضل ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ والآخرۃ یہ مؤنث ہے، اگر خیر وابقیٰ یہ جو خبر آ رہی ہے اس میں تفضیل کی شکل میں، تو یہ واحد مذکر ہے۔ تو یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ من کے ساتھ استعمال ہے اور من یہاں حذف ہے، اس وجہ سے یہاں اس کا جو صیغہ ہے الآخرۃ کا یہ واحد مذکر لایا گیا ہے۔ یہاں مطابقت نہیں ہوگی، بلکہ واحد مذکر لانا ضروری ہے۔ واحد مذکر لانے کی صورت میں مطابقت ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال ایک وقت میں 2 طریقوں سے جائز نہیں ہے کہ اکٹھے 2 طریقے آپ استعمال کر لیں، جیسے زید الافضل من الناس، اور الافضل الف لام بھی آ گیا، آگے من بھی آ گیا، تو اب زید الافضل من الناس یہ ناجائز ہے۔ 2 طریقے اکٹھے نہیں استعمال کر سکتے کہ الف لام بھی آ جائے اور من بھی آ جائے، یا اضافت بھی آ جائے اور من بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید افضل القوم من الناس، تو افضل القوم یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو گیا، آگے من الناس، آگے من بھی آپ نے لگا دیا، تو اب الف لام اور من کو جمع کر لیں یا اضافت کو اور من کو جمع کر لیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ 3 طریقوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ہی طریقے سے استعمال ہوگا، 2 طریقے اکٹھے ایک وقت میں وہ نہیں لائے جا سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب اس میں تفضیل
سے مضاف الیہ پر تفضیل مقصود ہو تو مضاف کا مضاف الیہ کی جنس ہونا اور لفظاً اس میں داخل ہونا وہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس میں تفضیل سے مضاف الیہ پر مضاف کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ جو مضاف ہے وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہو اور لفظی اعتبار سے اس میں داخل ہو، اگرچہ اضافت کے قرینے سے ارادتاً وہ مضاف الیہ سے خارج ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے مضاف الیہ سے خارج ہی ہوتا ہے نا، تو ارادے میں تو وہ خارج ہوگا، لیکن جنس کے لحاظ سے اور لفظ کے اعتبار سے وہ داخل ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ صورت ناجائز ہے۔ کیسی؟ یوسف احسن اخواتہ، اب احسن کی اضافت ہے اخوہ کی طرف، ٹھیک ہے، احسن اخواتہ، یوسف کہ اگر اپنے بھائیوں پر، کیونکہ احسن کا مضاف الیہ اخوہ ہے نا، تو اب اخوہ پر یعنی یوسف کے اپنے بھائیوں پر اگر خوبصورتی اور ان کے حسن کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہو تو پھر ضروری تھا قاعدے کے مطابق کہ جو یوسف ہے وہ اخوہ میں داخل ہو لفظی اعتبار سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخوہ کا جو لفظ ہے تو اس میں یوسف داخل نہیں ہے، کہ یوسف کی جو اخوہ ہے تو اس میں وہ نہیں بن سکتا نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ یوسف کے بھائیوں میں وہ خود وہ داخل ہو جائے۔ تو یوسف جو یہاں پر داخل نہیں ہے اپنے یعنی مضاف الیہ جو اخوہ ہے اس کے اندر، اس وجہ سے یہ ترکیب ناجائز ہے۔ ہاں اگر یوسف کی آپ مطلقاً خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور خاص یہاں مضاف الیہ جو اخوہ ہے اس پر فضیلت خوبصورتی میں بیان کرنا وہ مقصود نہیں ہے تو پھر تو یہ ترکیب درست ہو جائے گی، لیکن جب یوسف کے اپنے بھائیوں پر خوبصورتی کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے تو پھر یہ ترکیب درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو مضاف ہے احسن کا جو فاعل یوسف ہے تو یہ اپنے مضاف الیہ کے اندر یہاں داخل نہیں ہے۔ ہاں البتہ دوسری جو مثالیں ہیں جیسے زید افضل القوم، اب زید قوم میں سب سے افضل ہے تو یہ زید جو ہے قوم کے اندر جنس کے لحاظ سے بھی اور لفظ کے اعتبار سے بھی داخل ہے، اگرچہ اضافت کے قرینے کی وجہ سے ارادتاً وہ اس سے خارج ہے، کیونکہ جس سے وہ افضل ہے تو وہ افضل تو وہ ان مفضول سے خارج ہوگا نا، ورنہ تو پھر اگر قوم اس کو ارادتاً بھی داخل مانے تو پھر زید اپنی ذات پہ بھی افضل ہو جائے گا، ہاں کیونکہ پوری قوم سے افضل ہے نا، پوری قوم کے ہر فرد سے، اگر خود قوم میں داخل ہوگا تو پھر اپنے اوپر بھی اس کو فضیلت ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر زید جنس کے لحاظ سے لفظ کے لحاظ سے قوم میں داخل ہے، تو یہاں پر زید کی آپ فضیلت و مضاف الیہ پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں مضاف الیہ پہ فضیلت بیان نہیں ہو سکتی یوسف احسن اخواتی، کیونکہ اس میں جو یوسف ہے وہ اخوہ میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مزید اس سے متعلقہ باتیں تھیں، ان کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں۔